آپس میں جب لڑنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں نا، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے رسول قاتل تو جہنم میں جائے سمجھ آ رہی، مقتول کیسے جائے گا؟ فرمایا مقتول اس لیے جائے گا انہو قد اراد قتل صاحبہ، وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے لیے اٹھا تھا، اس کا وار پہلے چل گیا، یہ قتل ہو گیا، اگر اس کا پہلے چل جاتا تو وہ قتل ہو جانا تھا۔ دونوں کے ایک دوسرے کو مارنے کی نیت کی وجہ سے جہنم میں دونوں اکٹھی ہوں۔ میرے بھائی یہ بڑی بعید ہے، بڑی بعید ہے، یہ قدورتیں، یہ نفرتیں ہیں جو قتل و غارت پہ لاتی ہیں۔ اور ایک انسان کا ناحق قتل، قرآن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اللہ احترام انسانیت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ایک دوسرے کا تقدس اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج امت مسلمہ بڑے فتنوں میں ڈوبی ہے، تماشائی بن کے بیٹھے ہیں، دو لڑتے ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کی لڑائی سے محظوظ ہوتے ہیں، ان کی لڑائی کو شغل بناتے ہیں، ان کی لڑائی کو اپنے ٹھٹھے اور مذاق کا انداز سمجھ لیتے ہیں۔ میرے بھائی وہ تیرے لیے تو بڑا خیر کا دروازہ کھلا تھا، وہ لڑ رہا تو فوراً جا کے اس کی لڑائی پر قابو ڈالتا اور اس لڑائی کو ختم کرتا اور اپنی جنت حاصل کرتا، اللہ کا قرب حاصل کرتا، تو نے اس کو مذاق بنا لیا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے آؤ ذرا سنیں، وہ پیغمبر کو جب پتہ چلتا تھا کہیں لڑائی ہو گئی تو وہ نبی بیٹھتے نہیں تھے، وہ نبی انتظار نہیں کرتے تھے کوئی بلائے گا تو جاؤں گا جی، کوئی کیس لائے گا تو سنے گا جی، کوئی شکایت لے کے آئے گا تو دیکھیں گے پھر نہیں۔ حاکم وقت ہے، ذمہ دار ہیں، آپ سربراہ ہیں، برادری کے، قوم کے، قبیلے کے، علاقے کے نمبردار ہیں، چیئرمین ہیں، لڑائی کی خبر ملی آپ کو خود پہنچنا چاہیے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، قبیلہ ہے بنو عمرو بن عوف کا، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اتنی لڑائی ہوئی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پتھر مارنے شروع کر دیے، کوئی پتھر اٹھا کے مار رہا ہے، کوئی سوٹا اٹھا کے مار رہا ہے، ادھر سے بھی لڑنے کے لیے آ گئے، ادھر سے بھی لڑنے کے لیے آ گئے، شروع ہو گیا کام۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اللہ کے رسول فلاں قبیلے کے لوگ لڑ پڑے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو پتھر مار رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، میرے نبی نے جا کے ان دونوں کو روکا، ان دونوں کو ٹوکا، اوے اللہ کے بندو، نبی کے آنے سے پہلے لڑائیاں، نبی کے آنے کے بعد بھی لڑو گے تو پھر نبی کے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ رک جاؤ، ہاتھ نیچے کرو، پتھر پھینکو، سامنے آ جاؤ، مجھے بات سناؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنتے رہے، سنتے رہے، سنتے رہے، حتیٰ کہ نماز جماعت کا ٹائم ہو گیا، جماعت لیٹ ہو گئی، میرے نبی ان کی مسئلے ہی سنتے رہ گئے۔ فرمایا نماز پڑھا لو، میں آتا ہوں، پڑھا لو نماز۔ فرض نماز میں تاخیر ہو گئی ہے، جماعت سے نبی پیچھے رہ گئے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، یہ زندگی میں پہلی نماز ہے جو لوگوں کی صلح کی وجہ سے نبی کے لیٹ ہوئی ہے۔ اللہ کے بندے، میرے نبی نے تو فرض نماز کی جماعت پر صلح کو ترجیح دی ہے۔ جماعت لیٹ ہو گئی، برداشت کر لی، مگر ان کی لڑائی جھگڑا، ان کی صلح کو لیٹ نہیں ہونے دیا۔ تو کہتا میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں، میں بس لیٹ ہو گیا جی، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، وگرنہ میں نے پہلے آ کے سن لینا تھا، یہاں تک قتلوں تک نوبت پہنچنی نہیں تھی۔ اگر تم بر وقت پہنچتے تو نہ جانے کتنے نقصان سے امت بچ جاتی۔
دو بھائی لڑ پڑے، والد کی ذمہ داری ہے، فوراً پہنچے، بیٹا ادھر آ جاؤ، اور بھائی کیا مسئلہ تیرا، مجھے سناؤ نا۔ بیٹیوں کی لڑائیاں ہیں، محلے کی لڑائی ہے، قوم کی لڑائی ہے، برادری کی لڑائی ہے، پارٹی کی لڑائی ہے، جماعت کی لڑائی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں میرے نبی کو جب بھی پتہ چلا کسی قوم کی، کسی برادری کی لڑائی، میرے نبی پیچھے نہیں رہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اے ایمان والو، جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، صلح کروایا کرو۔ صلح کروانے والوں پہ رحمان بھی خوش ہو جاتا ہے، رحمان کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ صلح میں دیر نہیں کرنی۔ اللہ کو اتنی صلح پسند ہے، تم صلح کروا رہے ہو، اور صلح کرواتے کرواتے کوئی بات تم نے اونچی نیچی کہہ دی، کمی پیشی کر دی، جھوٹ، اس بات میں سے جھوٹ کی ملاوٹ ہو گئی۔ اسلام کہتا ہے صلح کے لیے اگر کوئی تجھے تھوڑی بہت زیادتی کرنی پڑی نا بات میں، یعنی وہ بات جھوٹ کی طرف جا رہی ہے، تو تب بھی خیر ہے، صلح تو ہونی چاہیے۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا۔ اوے اس کو جھوٹا نہ کہو جو آ کے کہہ رہا تھا، اور بھائی کے بارے میں روٹے روٹے پھرنا، وہ بھائی کہتا ہے میرا تو بھائی پیارا ہی بڑا ہے، مجھے تو پسند ہی بڑا ہے، میں تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، کہتا تو جھوٹ بولتا ہے، میرا بھائی یہ نہیں کہہ سکتا۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بیوی کو جا کے کہتے ہیں وہ تیرا خاوند کہہ رہا میں تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، تو کہتی ہے میں نے لڑائی کی ہے، فلاں کیا فلاں کیا۔ اس کو جا کے کہتے ہیں تیری بیوی تو تیرے سے پیار بڑا کرتی ہے، وہ کہتی میں تو اس کے بغیر جی نہیں سکتی۔ دنیا دار کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے، جن کی صلح کروا رہے وہ کہتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہی۔ رحمان کہتا ہے اس کو جھوٹا نہ کرو، صلح کے لیے جھوٹ بولنے والا میرے نزدیک جھوٹا نہیں ہوا کرتا۔ جھوٹا تو وہ ہے جو لڑاتا پھرتا ہے، جو تیلیاں لگاتا پھرتا ہے، جو لوگوں کے گھر برباد کرتا پھرتا ہے، جو طلاقیں دلواتا پھرتا ہے، وہ جوڑنے والا جھوٹا نہیں ہوتا۔ دعا کرو اللہ ہمیں جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ ایمان والو، دو جماعتیں لڑ پڑیں، دو گروہ لڑ پڑیں، دو بھائی لڑ پڑیں، دو بہنیں لڑ پڑیں، دو خاندان کی لڑائی ہو جائے، دو برادریوں کی لڑائی ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ صلح کروایا کرو، صلح کروایا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا کام ہے صلح کروانا۔ اور لوگوں، صلح میرے رب کی پسند ہے، صلح میرے نبی کی پسند ہے، صلح مومنین کی پسند ہے، صلح متقین کی علامت ہے، صلح اللہ کے پیاروں کی علامت ہے، صلح اللہ کے پقیدوں کی علامت ہے۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ میرے نبی خطبہ دے رہے تھے، حضور کے پاس اس طرح حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کبھی مجمع کی طرف دیکھتے، پھر اپنے بیٹے حسن کی طرف دیکھتے، پھر مجمع کی طرف دیکھتے، پھر بیٹے حسن کی طرف دیکھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ حسن جو نبی کے کندھوں پہ بیٹھ جاتے، وہ حسن جو نبی نماز پڑھتے نبی کی پشت پہ بیٹھ جاتے، وہ حسن جو نبی رکوع میں جاتے تو نبی کی ٹانگوں کے نیچے آ کے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن آ گئے، چولا پہنا ہوا، دونوں بھائی کھیلتے کھیلتے گر گئے۔ میرے نبی نے ممبر چھوڑا، دونوں کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا اور ممبر پہ واپس آ گئے۔ فرمانے لگے لوگوں، اللہ نے حق کہا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ۔ میرے ننھے منھے پھول آ رہے تھے،
حسن و حسین سے گرنا میرے سے برداشت نہیں ہوا، میں نے منبر ہی چھوڑ دیا۔ ان کو جا کے اٹھا کر کے لے کے آئے، بڑی محبت دی، بڑا پیار دیا میرے محبوب نے۔ اس پیار کی وجہ پتہ کیا ہے؟ لو جی وجہ اس حدیث میں بیان ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی جا رہے ہیں، اور دیکھ کر کے محبوب کبھی حسن کو دیکھتے اور کبھی لوگوں کو دیکھتے، پھر حسن کو دیکھتے، پھر لوگوں کو دیکھتے، حتیٰ کہ نا آپ کے تعجب سے دیکھنے کی وجہ سے صحابہ کے چہروں پر تعجب آ گیا کہ کیا مسئلہ ہے، حضور کبھی اس کی طرف دیکھتے رہتے، پھر ہماری طرف دیکھتے، پھر اس کی طرف دیکھتے، پھر ہماری طرف دیکھتے، کوئی مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا سنو بھائی، ان ابنی ھذا سید، یہ جو میرا بیٹا حسن ہے نا یہ سردار ہے، سردار عامی نہیں ہے۔ لعل اللہ ان یصلح بین فئتین من المسلمین، اور میں اللہ سے پوری امید سے یہ بات کر رہا ہوں، ایک وقت آئے گا جب یہ میرے بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح ہو جائے گی، خون ریزی اور جنگ ختم کرے گا حسن میرا بیٹا۔ اس لیے یہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، میں نے اس بشارت کو، اللہ کی اس بشارت کو پا کے کبھی حسن کے منہ کو دیکھتا ہوں، کبھی تمہیں دیکھتا ہوں، لوگوں یہ وہ میرا شہزادہ ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور پیارے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کیسی صلح کروائی؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں، ایک علاقے کے امیر ہیں، دوسرے علاقے والوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، کہا آؤ سب کو اعلان کرتے ہیں، یا پھر سارے حضرت حسن کی بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنی بڑی بڑی دو جماعتیں سی، مسلمان کہتے تھے، ہم جب ان جماعتوں کو دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے اگر یہ جماعتیں لڑ پڑی تو مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ ایک بندہ آیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا امیر معاویہ ایک بات کہوں، لڑائی تو ہو جائے گی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حضرت حسن کے پاس کتنی بڑی جماعت ہے، مجھے لگتا ہے کہ تیرے ماننے والا تو ایک بندہ بھی نہیں بچنا، جب یہ سارے قتل ہو گیا تو ان کی بیوہ عورتوں کی کفالت کون کرے گا، ان کے بچوں کو کون سمجھائے گا اور کون سنبھالے گا؟ امیر معاویہ وقت ہے سوچنے کا، کہنے لگے پریشان تو میں بھی ہوں، کیا کریں؟ دو بندے بیلے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو کہو کہ صلح کر لو، جو آپ شرطیں لگاتے ہو میں مانتا ہوں، لڑائی نہ کریں۔ یہ تاریخ کا سچا واقعہ ہے کہ خالی پیج پر سائن کر دیا میرے معاویہ نے، حضرت حسن کو کہو جو شرطیں لکھے گا مجھے قبول ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پیج پکڑا، کہا اچھا امیر معاویہ صلح کرنا چاہتا تو پھر بھائی ہم بھی صلح کرنا چاہتے ہیں، اچھا سنو بھائی صبح اس کا فیصلہ کریں گے۔ صبح ہوئی، امیر معاویہ کو کہا فلاں جگہ پہ آ جاؤ، وہ آ گئے، دونوں لشکروں کے سامنے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور اٹھ کر کے جا کے اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ پہ رکھ کے کہا لوگوں میں حسن بن علی بیعت کر رہا ہوں امیر معاویہ کی، جو مجھے مانتا ہے وہ بھی آ کے بیعت کرے۔ اب جو ہوتے ہیں نا منافق ٹولہ، جو بیچاروں نے بڑی محنت سے لڑائیاں کروائی ہوتی ان کو بڑی تکلیف ہوتی صلح کی۔ آپ حیران ہو گئے ہو میرے برادر، تجھے لوگ باتیں کرے تو کیا چیز ہے؟ حضرت حسن کو پتہ لوگوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے یا آر المومنین، او مومنوں کی ناک کٹوانے والے، وہ کہہ رہے جو تلواریں لے کے ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے آئے تھے، جب صلح کر لی تو کیا کہتے؟ یا آر المومنین، او مومنوں کے لیے آر بننے والے، ناک کٹوانے والے، آپ نے تو ہماری ناک کٹوا دی، ہم نے لڑ کے ان کے بندے مارنے تھے اور آپ نے صلح کر کے سارا کام خراب کر دیا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ مسکرا کے کہتے ہیں العار خیر من النار، آر بہتر ہے جہنم کی نار سے۔ اگر آر ہے تو میرے لیے آر ہی ٹھیک ہے، ایک مسلمان کو قتل کرے دونوں جہنم میں جائیں، اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، میں کسی کو جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتا۔ میرے بھائی صلح کروایا کرو، صلح کیا کرو، لوگ تانے دے، مینے دے، ٹانگے کھینچے، تجھے بزدل کہیں،
تجھے کیا کچھ کہیں یہ برداشت کر لینا، یہ ہمارے بڑوں نے برداشت کیا ہے۔ لیکن صلح بڑی خیر والی چیز ہے۔ اچھا مومن صلح کرواتا ہے، منافق لڑائی کرواتا ہے۔ کیا ابھی منافق کیا کرواتا ہے؟ عبداللہ بن ابی منافق کا نام سنا؟ یہ نا اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کی لڑائیاں ہو رہی تھی نسل در نسل، ان کی صلح ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہم اپنے ایک امیر بنا لیں، بناؤ بھائی امیر۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن ابی منافق کو ہم اپنا امیر مانتے ہیں۔ یہ حضور کی آمد سے پہلے کی بات ہے۔ بہت ہوشیار آدمی تھا، بڑا چلاک تھا، بڑے بڑے فیصلے کرتا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو امیر مانتے۔ کہا ٹھیک ہے، کس دن میرے تاج پوشی کس دن ہوگی؟ انہوں نے کہا جی فلاں ڈیٹ کو تاج پوشی ہو جائے گی، سارے اوس کے قبیلے والے بھی آ جائیں، خزرج والے بھی آ جائیں۔ اب ساری تیاریاں ہو گئی اس کی تاج پوشی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ جب آپ مدینہ آ گئے نا تو سب لوگوں کی نظریں اس سے ہٹ کے حضور پر لگ گئی۔ سب نے کہا نہیں جی ہم تو اپنے امیر ان کو ہی مانیں گے۔ اب اس بیچارے کا سارا پروگرام خراب ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھو اگر اس نبی کا انکار کریں گے نا تو سارے مدینے والوں سے لڑائی لینی پڑے گی۔ انکار نہیں کرتے، کلمہ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، مگر نہ اس نے کام بڑا خراب کیا، بدلہ اس سے لینا ہے۔ اوپر سے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمانوں کی لڑائیاں کرواتا تھا۔ ایک بابے کو اس نے تیار کیا، کہتا ہے جنگ بواس کے شعر تجھے یاد ہے؟ وہ کہتا نہیں، کہتا یاد کر۔ جب یہ اوس اور خزرت والے بیٹھے ہوں گے نا، آپ یہاں کے جنگ بواس کے شعر پڑھنا، اوس کے وڈیرے نے فلانے کو مارا، پھر خزرت کے وڈیرے نے فلانے کو مارا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ اس بابے نے آ کے شعر پڑھنے شروع کر دی، ان کی لڑائی ہوگی۔ وہ کہتے یا معاشر الانصار، وہ کہتا یا معاشر المہاجرین، انصاریوں آ جاؤ، وہ کہتا مہاجروں آ جاؤ۔ تلواریں نکالی لڑنے کے لیے، سارے آ گئے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ اپنی نبوت والی چادر کو کھینچ کے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ فرماتے تھے اوے اللہ کے بندوں، نبی کے آنے کے بعد بھی تمہارے اندر جہالت والی باتیں، ابھی بھی وہ جہالت والے کام کر رہے ہو۔ یہ کون تھا جس نے ایسی آواز؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ عبداللہ بن ابی منافق نے کوئی تیلی لگائی ہے۔ فرمایا اس کا علاج کر لیتے مگر رک جاؤ، تم نے کسی نے کچھ نہیں کرنا۔ آپ نے آ کے نا ان کی لڑائی ختم کروا دی، صلح کروا دی۔ آپ واپس تشریف لے گئے، یہ آ گیا کہتا یار بات سنو، اور وہ ٹانگ کس نے ماری تھی کس کو؟ کہتا جی فلانے نے فلانے کو ماری تھی۔ کہتا مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آتی، ان انصاریوں کے جن کو مکہ والے، ان مہاجروں کو جن کو مکہ والوں نے نکالا تھا، تم نے معاذ اللہ یہ حدیث کے الفاظ نہ ہوتے تو میں اپنی زبان سے نہ لاتا۔ بدبخت کہتا ہے ان کتوں کو تم نے پالا ہے، آج تمہیں ہی بھونکنا شروع ہو گئے۔ نبی کے صحابہ کے بارے میں یہ جملے اس نے کہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں میں نے حضور کو بتایا، آپ نے فرمایا نکلو یہاں سے چلتے ہیں، اب اس کے ساتھ لڑائی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ اسید بن حضیر ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول جانے دو، آپ کو نہیں پتہ اس بدبخت کو کتنی تکلیف، اس بیچارے کا تاج چھن گیا آپ کے آنے پر۔ تو کوئی بات نہیں، آپ برداشت کریں، چھوڑیں، یہ کمینہ سا آدمی ایسا ہے، چھوڑیں آپ اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے ان کی صلح کروائی۔ نبی کا کام ہے صلح کروانا، صحابہ کا کام ہے صلح کروانا، منافقوں کا کام ہے لوگوں کو آپس میں لڑانا۔ اور میرے بھائی لڑا کے ان کی سنت پہ نہ چل، صلح کروا کے حضور کی سنت پہ چلو۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خالق کائنات نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اے ایمان والو آپس میں بھائی بھائی بن کے زندگی بسر کرو۔ اگر لڑائی ہو جائے، نہ چاکی ہو جائے، ایک کی دو نہ سنایا کر، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا کر۔ مومن ضدی نہیں ہوتا، مومن بدتمیز نہیں ہوتا، مومن بد اخلاق نہیں ہوتا، مومن ٹانگیں نہیں کھینچتا، مومن ٹارچر نہیں کرتا،
بلکہ انمل المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی چارہ لے کے آتا ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر لڑائی ہو جائے فوراً صلح کروایا کرو۔ لڑائیاں آپس میں ہو جاتی، گھروں میں بھی ہو جاتی ہیں، میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی بیوی ام زید، اس کی لڑائی ہو گئی اپنی بیوی سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیوی سے لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کس بات پہ ہوئی؟ حضرت عمران کہتے ہیں کہ تو نے اپنے میکے نہیں جانا۔ وہ کہتی ہے تو کون ہوتا ہے مجھے میکے سے روکنے والا، میں تو ہر ہفتے جاؤں گی۔ آج ہمارے بھی بہت سارے گھروں کی یہی مصیبت ہے۔ بیگم کہتی میکے جانا، وہ کہتا میرے پاس ٹائم نہیں، وہ کہتی تو لے کے کیسے نہیں جائے گا۔ لو جی، یہاں سے تو طرح شروع ہوتی ہے، پھر کرتے 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 نوبت طلاقوں تک پہنچ۔ عمران نے کیا کیا کہ اپنی بیوی کو اوپر والے بالا خانے میں بھیج دیا، اس کو کہا تو نے ادھر رہنا ہے، اور جب کہیں جانا ہوتا تو باہر سے تالا لگا جاتا۔ اگر موبائل فون ہوتے تو اسی دن یہ لڑائی پڑ جانی تھی، موبائل تھے نہیں، وقت گزرتا گیا، کسی طریقے سے سسرال والوں کو پتہ چلا کہ تمہاری بیٹی کو تو تمہارا داماد بند کر کے جاتا ہے باہر۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب ان کو پتہ چلا تو آ گئے، انہوں نے کہا ہاں بھائی ہماری بیٹی کو بند ہی کرتا ہے، اور آ کے دیکھا اللہ کا کرنا ہوا کہ عمران گھر میں تھا نہیں اور تالا لگا ہوا۔ انہوں نے تالا توڑا، اپنی بچی کو باہر نکالا، بچوں کو ساتھ لے کر آؤ چلے۔ جب جانے لگے تو عمران کے رشتہ دار محلے میں رہتے تو انہوں نے اس کو اطلاع دی کہ تیری بیگم کو لے کے جا رہے ہیں میکے والے۔ وہ آگے، اس کے خاندان والے بھی آگے اور وہ بھی آگے۔ انہوں نے کہا جی ہم لے کے جائیں گے، انہوں نے کہا جی ہم جانے نہیں دیں گے۔ لو جی، دونوں کی جنگ یہاں ہونے لگی ہے۔ بعض اوقات نا لڑائی ہوتی نہیں، ایسے ہم خام خواہ لڑائی بنا لیتے ہیں۔ خام خواہ لڑائی بنتی، پھر بندہ تیش میں آتا ہے، پھر تیش میں آ کے کیا کرتا ہے؟ طلاق کے فائر مارا، طلاق طلاق طلاق، وہ کہتا ہے تینوں ہو گئی۔ اب کچھ دن گزرتے، تھوڑا سا دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ بچوں کا رونا یاد آتا ہے، بیگم کی محبتیں یاد آتی، تو پھر حضرت صاحب تشریف لے آتے ہیں۔ مفتی صاحب کٹھیاں 3 دے بیٹھا تے غصے چ آ کے دے بیٹھا۔ بندہ پوچھے محبت نال کسی نے دیتیاں طلاق؟ سارے غصے چ ہی دیں۔ اب علاج کیا؟ وہ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ حلالہ کرواؤ گے۔ کہتا جی وہ حلالہ کیا ہوتا ہے؟ تیری بیوی کا ہم نکاح کریں گے کسی اور مرد سے۔ توبہ توبہ، میری بیوی کا کسی نال کرو گے تو پھر میری تو رہ نہیں۔ اچھا چلو سوچتا ہوں۔ بیگم کو کہتے ہیں دیکھو صلح تو ہو رہی لیکن ایک قربانی آپ کو دینی پڑے گی۔ وہ کیا ہے؟ کہ حلالہ کروانا پڑے گا۔ وہ کہتی وہ حلالہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بس حلالہ یہ ہے کہ آپ کا نکاح نہ کسی اور مرد سے ہوگا۔ پٹے منہ تیرا نکاح کسی نال ہوگا، میرا کیوں ہے؟ بدبختہ، میں تیری بیوی اور میرا نکاح کسی اور سے کروا رہا تو عجیب خامد ہے تو، میں نے نہیں کروانا، دیکھ طلاق دی تو نے، حلالہ جا کروا تو، میرا کوئی حلالہ شلالہ نہیں ہوتا۔ کوئی سمجھدار نے بتایا کہ حضرت صاحب تسی غلط پاسے پھر دے، ذرا ادھر چکر لاؤ، ادھر جاؤ نا ام القرا، اتنے جا کے ملو، اتوں فتویٰ مل جائے۔ وہ آیا حضرت جی دراصل مسئلہ یہ ہے وہ ہے، بیوی کو طلاقیں دے بیٹھا ہوں، دے اکٹھی بیٹھا ہوں، تو اب تو بھئی آپ نے اپنے علماء سے پوچھا نہیں جن کو کول کھوائے، ساتہ کھلوایا، چلیسواں کھلوایا، بچوں کی خوشی پہ بلایا، غمی پہ بلایا، عیدوں کے سوٹ دیے، سب کچھ دیے، تو حضرت جی ان کے پاس جائیں نا، نہ ہمارے دیتے ہیں نہ ہم لیتے ہیں، ہمارا تو ایسے چلتا ہے، جن کو بہت کچھ کھلایا ان سے جا کے لے۔ وہ نہیں اصل آپ کو تو پھر پتہ ہے وہ نہ، وہ کہتے نہیں فتویٰ ادھر سے ہی ملے گا۔ چلیں جی اچھا آ جائیں، قرآن حدیث کا مسئلہ تو آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ پکا وعدہ کریں انشاءاللہ پوری زندگی قرآن و سنت پر گزاریں گے تو یہ بھی فتویٰ مل جاتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کتاب الطلاق کی پہلی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کانت طلاق والا عہد رسول اللہ و ابا بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور کے زمانے میں جو کٹھی 3 طلاقیں دے کے آتا تھا حضور 1 مانتے تھے، جو کٹھی 3 دے کے آتا تھا ابو بکر 1 مانتے تھے، جو کٹھی 3 دے کے آتا تھا عمر 1 مانتے تھے۔
تو نے بھی کٹھی دی ہے نا؟ وہ کہتا کٹھی دی، پھر تیری بھی ایک ہوئی، لا لکھ دیتے پتہ۔ میرے بھائی شریعت سے دوری پر نقصان ہے۔ اللہ کے رسول تشریف لے گئے، آپ نے ان کی صلح کروائی، ان کا معاملہ ختم کروایا، میکے والوں کو کہا چلو چلو جاؤ۔ اس کو کہا یار تیری بیوی ہے، اس کے میکے کبھی کبھی ملا لیا کر، کوئی اتنی ضدیں بھی نہیں کرتے۔ حضور نے اس کو بھی سمجھا دیا، اس کو بھی سمجھا دیا، دونوں کے جھگڑے ختم کروا کے ان کو جوڑ دیا۔ میرے نبی کا کام جوڑنا ہے، توڑنا۔ آپ حیران ہوں گے، ہمارے پاس اتنے لوگ آتے ہیں طلاق کا فتویٰ لینے کے لیے، اور آ کے ایک بات بتاتے جو سب سے بڑی تکلیف دے۔ لڑکا کہتا ہے مفتی صاحب یہ جو طلاق نامہ لکھا ہے یہ میں نے نہیں لکھا، میرے کزن نے لکھوا کے سارا کچھ کروا کے لا کے زبردستی میرے سے تو صرف سائن کروائے تھے۔ طلاق دلوانے کے لیے ہر محلے میں بڑے بڑے رشتہ دار ہوتے ہیں، خاندان میں ایسے شرارتی جن کو یہ کام چاہیے صرف۔ اور اللہ کے بندے نبی کا کام جوڑنا ہے، تو کیوں توڑنے والی طرف جاتا؟ صلح کروانا۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے، اوہ تو لینا اوہ میں لینا، تیریاں میریاں آکڑا کس کارن، تمہیں ٹہ جانا ممی ٹہ جانا۔ صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ تھے تو رہنا نہ میں رہنا، جو کوئی گزرے گی سو اب جان اپنی، اوہ تو سہنا اوہ میں سہنا۔ اوہ تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تھے تو رہنا نہ میں رہنا۔ کس بات کی لڑائیاں، کس بات کے جھگڑے، کس بات کی قدورتیں، کس بات کی نفرتیں۔ اللہ کے بندے تو بھی مسافر میں بھی مسافر، پتہ نہیں ہے جو زندگی ختم ہو جائے کل ختم ہو جائے، سانسوں کی آج ڈور ٹوٹ جائے کل ٹوٹ جائے۔ اللہ کے بندے جوڑنے والا بن، صلح کروانے والا بن، لوگوں کو قریب لانے والا بن، دلوں کو جوڑنے والا بن۔ اللہ فرماتے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ کریم صلح کروانے والے، لوگوں کو جوڑنے والے، اتفاق و اتحاد کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔